وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نور کو کہاں تلاش کریں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء علیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے. وہ چراغ فانوس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے. یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے. یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں. وہ نور کے اوپر نور ہے یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36. فی بیوت
ایسے گھروں میں اذن اللہ کہ اللہ کا حکم ہے ان ترفع کہ ان کی عظمت کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان میں یاد کیا جائے نام اس کا، یسبح لہ تسبیح بیان کی جائے اس کی، فیہا اس میں، بالغدو والآصال صبح و شام۔ رجال یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت کہ ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نہ اقامت صلاۃ سے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں یومن اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار جس دن دل اور آنکھیں الٹ دیے جائیں گے، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو ان کے اچھے عمل کا، ویزیدہم من فضل اپنے فضل سے مزید دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کے۔ سامنے کرام تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے نور کا، اور مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ انسان کو اپنی اخلاقی برائیوں پر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرنا لازمی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے کہاں؟ یہ کائنات میں ہے، اس پہ غور و فکر سے آپ کو مدد مل سکتی ہے اللہ کے نور کی طرف پہنچنے تک۔ اب وہ اسپیسیفک جو ہے وہ نور الہی وہ ہے کہاں پہ؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ایسے گھروں میں ہے، فی بیوتن ایسے گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع یعنی گھر اور مکین، مکان اور مکین۔ یہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نور جو ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ مکان میں ہے اور اس کے مکین میں ہے۔ مکان یعنی اگر آپ کائنات کا ایک مکان لیں تو اس کا مکین، حقیقی مکین جو ہے وہ انسان ہے۔ ظاہر ہے یہ ہم ایک مکان میں رہ رہے ہیں۔ مکان کیا ہے؟ زمین اور آسمان اور ایک کائنات ہے، ایک صحیفہ کائنات ہے، اس میں انسان رہ رہا ہے۔ انسان آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے لیے بنائی ہے، ہمارے رہنے کے لیے بنائی ہے، تو اس میں ہم قیام پذیر ہیں۔ تو مکان اور مکین، پہلے مکان کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے اور آسمان اور زمین کا، مکان اور پھر مکین۔ آج بھی مکان اور مکین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک بلند پیرائی میں تھا یا بڑے پیرائی میں تھا کہ مکان کی، اب مکان سمٹ گیا خاص ان عمارتوں تک جس میں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے لینے کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان میں مساجد بھی ہیں، بیت اللہ شریف ہے، تمام مساجد ہیں، تمام عبادت گاہیں ہیں، تمام خانقاہیں ہیں۔ خانقاہ سے میری مراد یہ ہے کہ نیک شخص اور اس کی رہائش گاہ، یا اس نے ایک جگہ جو بنا لی ہے اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے، اسی طرح اور بھی جو بھی ہو۔ تو یہ مکان فی بیوتن، اس میں آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اچھا، اب رجال اللہ تلہی، اب اس کے مکین کیسے ہیں؟ یعنی وہ نور خدا، حاملین نور خدا، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کے یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، ہر وقت یاد الہی میں منہمک ہے۔
ان کے دل جو ہیں وہ، اب میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا نا، قلوبہم مصابیح الہدا، کہ ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب یہ لوگ سامعین کرام، یہ کون لوگ ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، اور بات میں کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کہ میں ان نور حاملین نور کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ موضوع ہے میرا اس وقت، جو اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے چراغ ہیں، قلوبہم مصابیح الہدا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صاحب مومن ہیں سامعین کرام، جو کہ حضور، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں ان میں میرا نور ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن تمام کے تمام میرے نور سے ہیں۔ یعنی ان کے دل جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آباد ہے، نور محمدی ان میں جلوگر ہے۔ یہ میں آپ کو میری بات سنیں اب، کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، اپنی طرف سے یا ادھر ادھر سے میں آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ اور اگر میں کسی اور کی بات بتاؤں گا بھی، مثال کے طور پہ کسی شاعر یا شعر میں سنا رہا ہوں، لیکن اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے موجود ہوگی سامعین کرام۔ یعنی ان کے دل جو ہے نور محمدی کے آماجگاہ ہیں، اس میں نور محمدی رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ یعنی یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ حدیث فرما رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے۔ تو پھر شاعر نے کہا ہے کہ بظاہر آپ محمد جی رہتے ہیں مدینے میں، بباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ مدینہ ہیں، جن کے دل نور محمدی سے آباد ہیں۔ پھر اب نور محمدی تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی نور ہے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام میں نے آپ کو بتایا تھا اس بات میں، یعنی اصل میں تو ہم تحقیق نہیں کرتے اور نہ تدبر کر سے کام لیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو کچھ بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور یہ نور کی جھلک جو ہے میں نے آپ کو یعنی اس میں اللہ کے نور کی جھلک موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یعنی ہر چیز جو ہے کی تخلیق جو ہے وہ پھر اس نور محمدی سے ہوئی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پھر اب یہ ہے نا کہ ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو جب ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے تو بدرجہ اولا یہ نور جو ہے وہ مومن کے دل میں ہے، کہ پھر اسی لیے وہ پھر شاعر کہتا ہے نا کہ بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی، چو یار اندر بغل داری، چے سود از قطع منزل ہا، کہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ یار تو تمہارے بغل میں ہے، سفر کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایک کیفیت ہے، یعنی آپ
نور محمدی سے یہاں دل کو آباد کریں۔ شاعر کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کو روک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دل میں تم نور محمدی پیدا کرو نا۔ یہاں بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغل داری، چسو دس قطع منزل ہا۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو؟ چیار اندر بغل داری، یار تو تمہارے، یعنی یہاں آپ نور محمدی کا جلوہ لا سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ وہ چیز ہے سامعین کرام جو ہماری یعنی فطرت میں ایک موجود ہے، یہ ایک قیمتی چیز ہے جو یعنی ایک نور خدا بندی ہے۔ انسان در حقیقت تمام کائنات ہے، لیکن بدرجہ اولا انسان جو ہے وہ اللہ کے نور کا ایک مظہر ہے، انسان کامل جو ہے۔ باقی تو ہر انسان صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مظہر نور خدا بن جائے، اللہ کے نور کا مظہر بن جائے۔ جس طرح کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی گواہی دے رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اسی طرح انسان جو ہے سامعین کرام وہ اللہ کے نور کو پا سکتا ہے اگر یہ کوشش کرے اور اپنے دل میں اللہ کے نور کو ٹٹولے اور اس کے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے، تو اس کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے سامعین کرام۔ پھر اقبال نے جگہ بجگہ خودی کا نام لیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خودی کا استعمال کیا ہے، تو وہ ایک شعر میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ خودی ہے کیا چیز، یعنی میں جو خودی کا کہتا ہوں، انہوں نے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ یہ نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست، میری بدن کے خاک کے نیچے ایک زندگی کا شرارہ ہے۔ اور پھر شاعر نے میرے خیال سے مثنوی معنوی کا وہ ہے شعر ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہ دل جو ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، دل یہ حقیقت میں حج اکبر ہے، یعنی دل کا جو وجود ہے اس کو اگر حاصل کر لے تو یہ حج اکبر ہے۔ دل کے مقام کو پالے یا وہ ان خصوصیات سے یعنی جو دل جن کی صلاحیت رکھتا ہے، تو دل تو جو عرش ہے وہ قلب المؤمن عرش الرحمن حدیث میں کہا گیا ہے، مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے عرش رحمان کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ یعنی یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں میں سما جاتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو شاعر نے پھر یہ کہا ہے کہ دل بدستاور حج اکبر است، دل کو حاصل کرو، یعنی دل کے جو اس میں صلاحیت موجود ہے اس کو بروکار لاؤ اور اس کو دل کو چمکاؤ، کیونکہ یہ حج اکبر ہے۔ اس کو اگر تم نے حاصل کر لیا اپنی اصل شکل میں تو یہ حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے، ہزار کعبوں سے یک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون بھی اگر ہم
حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جب کہ اے کعبے تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر ہو، لیکن واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو، یعنی اس کی عظمت تم سے زیادہ ہے۔ دل زندہ کہتے ہیں اسے شاعرانہ ترتیب سے نا، دل زندہ ہو گیا۔ اور مولانا روم کا ایک اور شعر ہے سامعین کرام کے وصف بیداری دل اے معنوی میں نہ گنجد در ہزاراں مثنوی۔ وصف بیداری دل اے معنوی ان کا لقب تھا۔ وصف معنی تعریف یا اس کی صفت، بیداری دل کی صفت جو ہے، یعنی دل بیدار کی صفت جو ہے، میں نہ گنجد در ہزاراں مثنوی، ہزار مثنویوں میں، مثنوی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مولانا روم کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نہ گنجد نہیں سما سکتی، ہزار مثنویوں میں بھی دل بیدار کی تعریف نہیں سما سکتی۔ اور وہی بات ہے پرانی جو ہم کرتے آ رہے ہیں 2-3 درس میں، کہ وہ دل بیدار اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے کمال حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے مظہر نور خدا بننا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے نفسانی خواہشات سے، یا نفس پر قابو پانا ہے، تو آپ کیسے پائیں گے؟ یعنی اخلاقی برائیاں اگر آپ نے اپنے آپ سے نکالنی ہے اور آپ نے اخلاق کے بلند ترین مرتبے تک پہنچنا ہے، جو کہ مقصود ہے کہ آپ بلند اخلاق کے مرتبے کو پہنچ جائیں۔ اور یہ بات جو ہے سامعین کرام، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں نے آپ کو یہ گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد کی کامیابی جو ہے وہ اس میں رکھ دی ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کر لے۔ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا۔ تو جب یہ اپنے نفس کو پاک کر لے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب تک یہ نور الہی سے اپنا تعلق اور کنیکشن نہ جوڑے تو اس وقت تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ظاہری تعلیم، خواہ کہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ظاہری تعلیم میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا مسئلہ۔ اور یہ بات جو ہے یہ نوٹ کرنے کی ہے بہرحال۔ لیکن اگر آپ کسی روحانی یہ کسی دل والے سے ملاقات کر لیں گے نا، اور اس سے رل مل جائیں گے، کونوا مع الصادقین قرآن کے الفاظ میں، رل مل جائیں گے، ان کی صحبت سے استفادہ کریں گے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے سینے سے اکتساب نور کریں گے۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے الفاظ بتا رہا ہوں، لیکن یہ یعنی اس کے پیچھے مضامین ہیں کافی، لیکن وہ جب جو چاہے گا تو پھر اس کی وہ کر لیں گے تفصیل۔ تو جب کسی اہل دل کے سامنے بیٹھ کر آپ اکتساب نور کریں گے تو پھر جو ہے یہ ہوگا کہ آپ کا دل سے تاریکیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی، اور اس میں نور جو ہے وہ آتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ دل براق بن جائے گا، بقع نور بن جائے گا، چمک جائے گا۔ یعنی اس سے وہ میل کچیل جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ ایک طریقہ ہے اس کا، تزکیہ نفوس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اہل دل کے ساتھ مل کے اس تزکیہ نفس کے پروگرام پہ جب چلتے ہیں تو آپ کا دل صاف ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دل چمک جاتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو کچھ اشعار سنا رہا تھا اور کچھ آیات ربانی جو ہے وہ سنا رہا تھا، اور اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وہ دل جو ہے، دل والے کے ساتھ آپ اپنا ایک تعلق قائم کر لیں،
اور پھر جو ہے یہ تمام شریعت جو ہے یہ آپ اس کے پھر پابند ہو جائیں گے خود بخود، یعنی وہ اخلاق عظیمہ یا بلند اخلاق کے درجے تک آپ پہنچ جائیں گے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات میں کہا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر لوں، مکارم الاخلاق۔ اللہ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں ابھی وقت کم ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ فی بیوتن، اس کا ہم نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے۔ فی بیوتن اذن اللہ، وہ گھر جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ان ترفع، کہ ان کی عظمت کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور نام لیا جائے اس میں اللہ کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں تسبیح بیان کی جاتی ہے صبح و شام۔ بہرحال ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، in houses which God has permitted to be raised, and His name is celebrated therein. He is glorified therein, morning and evening. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔